ہمارے ابھی حال میں مفتی رفیع عثمانی صاحب فوت ہوئے نا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی بہت پہلے، بعد میں اس میں اضافہ کیا، یورپ کے 3 معاشی نظام. اصل میں آپ ناراض نہیں ہونا، کئی لوگوں کی ہم نے جب باتیں سنی یا ہم سنتے ہیں تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو دنیا کا کیا تجربہ ہے. ان کو علماء سے، کئی ایسے لوگ ہیں وہ علماء کی باتیں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو علماء سے واسطہ نہیں پڑا ہے. اب آپ دیکھ لیں مفتی رفیع عثمانی صاحب کی یہ کتاب یورپ کے 3 معاشی نظام، آپ میں سے کسی نے پڑھی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حالانکہ آپ دیکھ لیں، آپ سوچیں گے کہ پاکستان کے مفتی کو اس یورپ کے معاشی نظام سے کیا، لیکن جب وہ تاریخ پڑھی تو پتہ چلا حالات، اس زمانے کے حالات کہ یہ لوگ کیسے آئے اور مسلمانوں کے نظام کے سامنے کیسے ٹکرائے ہیں. مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا، آپ پڑھیں انسان دنگ رہ جا. اچھا، ابھی بھی مفتی رفیع عثمانی صاحب تو حال میں فوت ہوئے، ابھی بھی آپ کے پاکستان میں شہر ہے نا گجرانوالہ، اور یہ بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہم نے سنا ہے، میں کبھی گیا نہیں لیکن سنا ہے کہ پاکستان میں یہ کھانے پینے والا شہر ہے. آپ کو شاید تجربہ ہوگا، ویسے بھی آپ لوگ کھاتے پیتے لوگ. ان کے ہاں وہ ایک اب بھی ہیں، یہ نہیں کہ پہلے گزر گئے، اب بھی ہیں. انہوں نے مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین پر 3 رسالے لکھے ہیں. پوری تاریخ انہوں نے، میں نے اپنے ان بیانات میں ان سے بہت مواد لیا. ہر بات سے ضروری نہیں ہوتا انسان اتفاق کرے. مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر انسان کو اختلاف کا حق ہوتا ہے لیکن دلیل کے ساتھ. دلیل ہے تو اختلاف کا حق ہوتا ہے انسان کو. ممکن ہے میں ان کی کسی علمی بات سے علمی اختلاف کروں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مجموعی طور پر بڑی بہترین کتابیں انہوں نے ان زمانے کے حالات لکھ کر خلاصے کے طور پر پیش کی.